دوستو آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ دوستو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغے نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنا خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرے گا۔ جمعے کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب ایک فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے شکم پر زخم آیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ راستے میں جماعت کے اندر اور بھی چند صحابہ کے شدید زخم آئے۔ آخر کار ایک انصاری صحابی نے اس پر اپنے کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی۔ آپ کو زخم شدید آیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخموں کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کے پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر واپس لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہمد زمین سے لگتا ہے تو اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہمد کو اونچا رکھا کرو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام پہنچایا تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کی اجازت کا پیغام سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرا جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے دوبارہ اجازت چاہتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے
تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا، میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا، چھین لیا جائے گا۔ بیٹا، اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو یہ میں قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن عباس کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی، میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کے ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، امین المومنین ہیں، سید المومنین ہیں، آپ کتاب اللہ سے اور نہایتی انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن عباس، کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہاں میں شہادت دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں وصیتیں فرمائیں اور انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا کہ اے ام المومنین، یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر حکم ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المومنین روتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا، سارے مدینے میں اندھیرا ہوا، اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا، ایک معرکہ قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے، اے اماں، کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھیں کہ نہیں، آج امیر المومنین کا انتقال ہوا ہے۔ بعد از وفات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا فرمایا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خشیت کا اظہار فرماتے ہیں، اور نزا کا عالم ہے مگر خلافت شروع بات نہیں دیکھ سکتے، اور نوجوان کو تہمت اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف ہر بات سے بیزار رہنا چاہیے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈٹے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم بھی بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ انہیں بھی حضور کے ساتھ ہی دفن ہونے کو جگہ ملی۔ دوستو، یہ تھا ہمارا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ دوستو، مزید اسلامک واقعے سننے کے لیے، اسلامک سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔